بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے عبارت ہے۔ خوشی کے لمحے بہت تیزی سے گزرتے ہیں اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ خوشی کے جو لمحات اسے عطا ہوئے تھے وہ کتنی تیزی سے افسانہ اور سپنا بن گئے، خواب بن گئے۔ لیکن جب دکھ کی کیفیت آتی ہے تو انسان کے لیے عمومی طور پر اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دکھ کے لمحات بظاہر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت خوبصورت جو پہلو ہوتا ہے وہ یہ کہ دکھ کے لمحات بندے کو اس کے رب سے ملا دیتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ اور دھیان نہیں ہوتا، پھر وہ دعا کی کیفیت میں آتا ہے۔ اور دعا تو دراصل دل سے اٹھنے والی ایک ہوک ہے، آنکھوں میں چمکنے والا آنسو ہے، اور زبان پر آنے والا وہ گریہ اور وہ زاری ہے جو بندے کو اس کے رب کی طرف اور اس کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ سے نئے سرے سے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ دعا ایک سلیقے اور قرینے سے ہو تو وہ دعا مستجاب بھی جلدی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں عطا کی ہیں وہ انرجی کے پیکٹس ہیں، وہ دل سے اٹھتی ہیں، زبان پر پہنچتی ہیں اور سیدھی عرش الہی سے جا ٹکراتی ہیں۔ اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ الفاظ کی اہمیت اپنی جگہ، وہ جو دل کی کیفیات کو جاننے والا ہے وہ تو گونگوں کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ جو بولنے سے بات کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، تو انسان جب آنکھیں بند کر کے سرگوشی کے اندر بہت آہستہ، حضرت زکریا کے حوالے سے بھی ہے سورہ مریم کے آغاز میں کہ انہوں نے جب اپنے رب سے نداءً خفیہ، ایک بہت مخفی انداز میں اپنی آپ دعا پیش کی، تو دعا دراصل ایک کیفیت کا نام ہے، اپنے رب سے تعلق کا۔ اور جو مرشد اقبال نے کہا کہ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ جب دعا کے اندر جگر کا لہو شامل ہو جاتا ہے، انسان تڑپ کر دعا کرتا ہے، تو اس کی کیفیت ہی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے جب اپنے رب کے سامنے ہم جھولی پھیلائیں تو اس کے اندر اپنا عجز اور اپنے رب کی عظمت بہت واضح ہونی چاہیے۔ اس کی طرف محبت کے ساتھ رجوع، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے بے چین ہوتا ہے آدمی اس سے بات کرنے کے لیے، بے تاب ہوتا ہے، وہ دن اور رات ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کی ہی بات ہوتی رہے۔ تو ہمیں جب اپنے رب سے دعا کرنی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اپنے رب کی طرف لپکنا اور ساری کائنات سے زیادہ اس سے محبت کرنا اور ہر چیز سے زیادہ اس سے ڈرنا، یہ محبت کا عجیب عنوان ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس میں انسان اپنے محبوب کے روٹھ جانے کا، ناراض ہو جانے کا، اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ بالکل ایسے ہی اس بات کا ڈر کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھے کہیں چھوڑ نہ دے، تو اپنے رب سے یہ التجا کرنا، اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا اور اس سے اپنی مناجات، اپنی التجائیں اور اپنی دعائیں کرنا۔ اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بھی ضرور دعا کرنی چاہیے، لیکن ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی وہاں پر دنیا کے لیے ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ دنیا کی دعا تو یہ ہے کہ یہ خواب کی دنیا، یہ سپنے کی دنیا، اور یہ وہ دنیا جس کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں۔ کس موقع پر اختر شیرانی یاد آ گیا۔ اختر شیرانی نے کہا تھا کہ گلزار جہاں میں گل کی طرح گو شاد ہیں ہم، شاداب ہیں ہم، کہتی ہے یہ ہنس کے صبح خزاں، سب ناز ابس ایک خواب ہیں ہم۔ تو خواب کی دنیا کے لیے اگر ہم دعائیں کرتے ہیں تو حقیقت میں تو اس ابدی دنیا کے لیے، اس حقیقی اور سچی دنیا کے لیے
وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے، آپ کے قرب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ کے عرش اعلیٰ کے نیچے پناہ کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بہت سلیقے اور بہت قرینے سے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔